فرمایا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی اپنے جسم کا کوئی بھی عضو کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی جسمانی عضو سے کسی کی جان بچ سکتی ہو اور خود آپ کی جان کو نقصان نہیں، تو یہ ایک ضرورت پیدا ہو گئی۔ ضرورت کے وقت اس قسم کے اجزاء دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی جان بچ سکے، اور اس میں اس کی اصل یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا جائز قرار دیا ہے۔ حولین کاملین کا ذکر ہے قرآن عظیم میں، اور یہ دودھ بھی ماں کا جسم کا ایک جزو ہے کہ وہ خون سے دودھ بنتا ہے، پھر وہ بچہ اس کو پیتا ہے۔ تو 2 سال تک کیونکہ ضرورت ہے، بچے کی ابتدائی پرورش ماں کے دودھ سے ہوتی ہے، تو خود شریعت نے اجازت دے دی کہ ماں دودھ پلائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، جب ضرورت پوری ہو گئی، یہی ماں اگر 2 سال کے بعد 1 دن بھی دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پلانا حرام ہے۔ اس سے خود یہ نکھر کے مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر کسی کی زندگی آپ کے جسمانی عضو پر موقوف ہو اور آپ اگر جسمانی عضو اس کو دے دیتے ہیں تو خود آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ بالکل نہیں دے سکتے۔ آپ مثال لے لیں، کوئی شخص مر رہا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ کا بلڈ لے بھی لیا جائے تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقتی طور پہ کمزوری ہوگی، پھر ریکوری ہو جائے گی، تو آپ کے لیے وہ بلڈ دینا اس وقت جائز ہوگا کیونکہ جان بچ رہی ہے۔ اسی طرح کسی کے دونوں گردے صحیح ہیں اور آپ کے کسی گھر والے کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک گردہ دے دیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور ان کی جان بھی بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں ایک گردہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی ان کا دل ختم ہو رہا ہے، آپ کا دل نکال کے ان کو لگا دیتے ہیں، تو یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ دل دینا شرعاً جائز نہیں، تو بس ضرورت کے وقت جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اب جو آنکھوں کا آپ نے خاص طور پہ مسئلہ معلوم کیا، یہ کسی کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے، تو آنکھیں ڈونیٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تو اس لیے آنکھیں دے رہا ہوں کہ کوئی بیچارہ دیکھ لے گا، تو وہ کیا دیکھے گا؟ ذرا مجھے یہ بتائیے۔ وہ قرآن صرف دیکھے گا، وہ مسجد کو دیکھے گا، وہ نیک چیز دیکھے گا۔ اکثر جو ہمارے ہاں ماحول ہے، چاہے کوئی اس کو برا مانے چاہے بھلا مانے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی نابینا ہو تو بیچارہ سینکڑوں گناہوں سے بچ رہا ہوگا۔ جہاں اس کی آنکھیں آئیں تو بدنگاہی سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم شرع کا تو بڑا فقدان ہے، اور دین پہ چلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح تعلیم شرع پیچھے ہو جائے اور دنیا کے اندر ہم شتر بے مہار ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں جب ایک نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو کم از کم کروڑوں گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے آنکھیں دے دیں، اب اس نے دیکھنا شروع کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ضروری کوئی ہے کہ وہ گناہ کرے، ہو سکتا ہے بڑا نیک آدمی وہ گناہ سے بچے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل اصول وہی ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب ضرورت نہیں ہے تو حکم شرع یہی ہے کہ اس کو آنکھیں آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہی حکم شرع ہے۔ بہرحال اور کوئی اس پہ اگر اختلاف رائے کرنا چاہے تو بالکل اس کو حق حاصل ہے، کوئی صاحب علم جاہل آدمی نہیں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حکم شرع یہی ہے۔